فرمایا گیا ہے کہ ساری امتیں ساری قومیں مل کر مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گی اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ اس کے آخر میں یہ آیا کہ صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمانوں میں اس کمزوری کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہوگا، تو آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک حب الدنیا اور ایک کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ دنیا کی محبت کا مفہوم تو ہم سمجھتے ہیں، دنیا محبوب ہو جائے گی، آدمی آخرت سے غافل ہو جائے گا، حلال حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، امانتوں میں خیانت ہوگی، بے ایمانی ہوگی، ناپ تول میں کمی ہوگی، دوسروں کے حقوق دبائے جائیں گے۔ کراہیت الموت کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلے میں ایک گفتگو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں یہ وضاحت ہو جاتی ہے کہ موت کو ناگوار سمجھنے کی تشریح کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، ناگواری محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کلنا یکرہ الموت یا رسول اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یا رسول اللہ یہ تو فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے، ہر آدمی فطری طور پر موت کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرنے کا مطلب ہوا موت کے پل سے گزر کر اللہ سے ملنا، اور اللہ سے ملنے کو ناپسند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی مرنا نہیں چاہتا کیونکہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو موت کی ناگواری تو فطری چیز ہے، کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا، یہ طبعی چیز ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عہد الست کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے سب کو چیونٹیوں کی شکل میں، چیونٹیوں کے مقدار میں، انسانی شکل میں سب کو نکال کے زمین پر پھیلا دیا۔ آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک ان کو بہت محبوب لگا، پوچھا یہ کون ہے؟ بتلائے کہ آپ کی امت میں داؤد نبی ہیں، داؤد علیہ السلام کے پیغمبر ہوں گے۔ پوچھا کہ ان کی کتنی عمر ہے؟ فرشتے نے بتلایا اتنی عمر ہے۔ فرمایا میری عمر میں سے 10 سال ان کو دے دیا جائے، چلیے ہو گیا۔ اچھا، دوسری طرف یہ بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے انتقال سے پہلے فرشتہ آ کر ان سے اجازت لیتا ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا چلنے کے لیے تیار ہیں؟ پوچھا وقت میرا آ گیا؟ کہا وقت تو آپ کا 10 سال باقی ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے 10 سال اپنی اولاد میں داؤد علیہ السلام کو دیا ہوا کہ یہ نہیں چلے گا، میری عمر میری ہے۔ نسی آدم فنسی ذریت، آدم بھولے تو ان کی ذریت کو بھی نسیان ہو گیا۔ آدم علیہ السلام ابو البشر انبیاء علیہ السلام میں کہ بھی اب ہیں، تمام انسانوں کے اب ہیں، وہ بات ان کو بھول گئی اور فرمایا نہیں میری عمر میرے لیے ہے۔ تو یہ تو فطری چیز ہے کہ آدمی مرنا نہیں چاہتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشکال کیا، بھائی یہ کیوں کہیے کہ اپنا خیال پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں، گویا وہ مبغوض ہوا، ناپسندیدہ ہوا، اور موت کو تو ہر آدمی ناپسند کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس ذاکی، جو موت کی کراہیت
تم کہہ رہی ہو یہ میری مراد نہیں ہے۔ فرما بات یہ ہے کہ جب کسی نیک بندے کے انتقال کا وقت آتا ہے تو روح قبض کرنے والے فرشتے جنت کی نعمتیں سامنے کرتے ہیں، بہترین خوشبو کے ساتھ اچھی شکل و صورت میں آتے ہیں اور روح نکالنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ اس روح کے سامنے جنت کی اور آخرت کی نعمتیں ہوتی ہیں، اس نے زندگی گزاری ان کے شوق میں، وہ بے قرار ہوتی ہے نکلنے کے لیے، اور بڑی عافیت کے ساتھ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے ایسے روح نکلتی ہے جیسے کسی بوتل میں پانی بھرا ہوا ہو اور اس کو الٹ دیا جائے اور پانی خود گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتی ہے کہ جلد سے جلد میں اس قفس عنصری سے آزاد ہو کر اللہ کی نعمتوں میں پہنچ جاؤں۔ اور جب کوئی فاسق و فاجر آدمی کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور عذاب کی چیزیں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، تو وہ مرنا نہیں چاہتا، اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی، زبردستی اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ یہ ہے موت کو ناپسند کرنا۔ یہ جو کہا کہ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، یہ کراہیت وہ ہوگی کہ جو اپنی بدعملی کی بنا پر، اپنے گناہوں کی بنا پر مرنا نہ چاہے گا روح قبض کرنے کے وقت، کیونکہ اگر میں اب جو اس دنیا سے اس عالم میں منتقل والے ہیں برزخ میں گیا تو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے لیے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے موت سے طبعی طور پر، موت کی طبعی طور پر کراہت اور ناگواری، وہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے تو روایات سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور ایک ہے گناہوں کی بنا پر ڈرنا کہ میں اگر مرا اور میری روح اگر قبض کر لی گئی تو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ اس شخص کے لیے ہوگا جو گناہگاری کی زندگی بسر کر کے گیا ہے۔ تو اب حاصل یہ نکل گیا کہ جو نیک صالح متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے آخرت کی تیاری کرنے والے ہوں گے، یہ خود بھی اللہ سے ملنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے ملنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور جو گناہگار فاسق و فاجر آخرت کو بھلانے والے ہوں گے، یہ خود بھی اللہ سے ملنا نہیں چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی ملاقات پسند نہیں ہوگی۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ موت کی ناگواری طبعی ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کی روح قبض کرواتا ہوں، اس کو موت دیتا ہوں، اور اس کے بغیر اس کو چارہ کار نہیں ہے، اور وہ اس کو پسند نہیں ہے، اور مجھے اپنے بندے کی ناگواری پسند نہیں ہے۔ یعنی میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی محبوب بندہ کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرے جو اس کو ناگوار ہو، اور موت کو طبعی طور پر کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن موت کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہر شخص ایک محدود عمر لے کر آیا ہے۔ تو اس حدیث قدسی کے اندر یہ آیا ہے کہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، یہ ناپسندیدگی طبعی ہے، اور وہ جو شوق ہے اللہ سے ملاقات کا وہ اختیاری ہے، وہ ایمان کے تقاضے سے ہے۔ اس لیے حدیث کا حاصل یہ نکلا، جو حب الدنیا و کراہیت الموت میں جو لفظ آیا ہے، مسلمانوں کے اندر جو بزدلی اور کمزوری پیدا ہوگی اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ دنیا سے محبت اور موت کی کراہیت۔ تو موت کی کراہیت یہی ہے کہ چونکہ آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے اور اللہ کے پاس جانے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہے، اس لیے موت سے ڈرتا ہے۔ اور جو تیاری کرنے والے تھے ان کا کیا حال تھا؟ فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگاتے تھے، برچھی لگی ہے تو کیا کہا تھا حضرت انس بن نضر نہیں وہ حضرت حرام کے جو بھائی تھے، جب غزوہ بیر معونہ کے موقع پر ان کو خنجر مارا گیا تو انہوں نے آواز لگائی تھی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو جو آخرت کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، ان کو موت کا شوق ہوتا ہے، شہادت کی تمنا کرتے ہیں، شہادت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، جو نہ معصیت اور نافرمانی کی زندگی بسر کرتے ہیں،
اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہوتے ہیں، ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ ادھر روح قبض ہوئی اور ادھر عالم برزخ کی گرفتاری ہو جائے گی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو موت ناگوار ہوتی۔ اس حدیث میں ناگواری سے مراد وہی ہے کہ بدعملی کی بنا پر، اللہ کے احکام سے غافل ہونے کی بنا پر آدمی موت کو ناپسند کرے گا، ورنہ طبعی ناگواری یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے۔